آپ لوگوں کے بک 1 کے کچھ رول اگر مس ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، آسان ہے بہت بک 1 بک 2 کے بعد تو انشاءاللہ۔ ابھی تفسیر 30 پارہ کا ہو جانا ہے، اس میں جو ایگزام ہوگا وہ بھی آپ لوگ دے لیجیے گا، اس کا ریویژن جو پڑے گا تو یا تو ہم اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو بھیج دیں گے یا اس میں آپ لوگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یس میم۔ شاہدہ اور جبین آپ لوگ تو یہ بک 1 اور 2 دونوں کا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے پاس۔ اوکے، اس چیپٹر میں آپ لوگوں نے جو نئی چیز سیکھی تھی وہ صرف آپ لوگوں کو وہ والے چارٹ کا ہی ریویژن تھا کہ فی ہی اور فیہا، ٹھیک، اور اس میں ہم لوگوں نے ورب یعنی فعل، فاعل اور مفعول بھی 3 چیزیں دیکھی تھی اس میں۔ فعل آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فعل ورب کو کہتے ہیں کام کو، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ڈوئر کو کہتے ہیں، مفعول بھی اس کے بعد جو تیسری چیز ہو رہی ہوتی ہے یا جس چیز پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، مفعول بھی، مفعول بھی فاعلہ سے ہی بنا ہوا ورڈ ہے، تو جس چیز کے اوپر جس چیز کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا وہ یہاں پر تھا۔ تو ایک پارٹ آپ لوگوں نے وہ پھر ہم لوگوں نے صرف سیکھا تھا کہ منصوب لکھا جاتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوگا۔ اس میں ایک یہ پارٹ ہم لوگوں نے سیکھا تھا جو کہ موسٹلی آپ کا وہ اس میں پھر منصوب لکھنے کی وجہ سے اللہ سے جو ورڈ آ گیا وہ سب کے سے یہ سارے عربی میں نہیں ہوتے ہیں، یہ خود بخود پھر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے بس، کافی سارے پھر انہوں نے یہاں پہ ایسے اگزامپل دیے تھے کہ منصوب کون کون ہوگا۔ تو میم اتحبو، جب فتح کے ساتھ وہ منسوخ ہو گیا نا۔ جی، اتحبو لغتک، لغتا، لغتی کا پھر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا تم اپنی لینگویج سے محبت کرتے ہو؟ تو محبت کام ہو گیا، کرنے والا تم ہے، یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو جس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ ہے لغت۔ جس چیز سے کام کیا جا رہا ہے تو وہ اس ہم لغت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا بھی اس کو یاد کرنے کا۔ احب اللغت العربیہ، یہ یہاں پر پھر تھا کہ اتنا کافی تھا کہ یہ اس سے پتہ چل گیا کہ میں احبو، تحبو، نحبو اس طرح سے چینج ہوتے ہیں یہ فعل جب آپ اس کے پر آئیں گی تب۔ باقی حب جو ہے وہ محبت کام ہے، اور لغہ کے ساتھ یہ پھر کیا ہے، آگے دو ورڈ کیا ہیں؟ یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے؟ صفہ موصوف۔ صفہ موصوف ہے، صحیح، ہاں، صفہ موصوف ہے، یعنی کہ یہ لغہ کی صفہ ہے کہ وہ عربک ہے، موصوف پہلے لکھا ہوتا ہے صفہ اس کے بعد میں۔ اس طرح سے تو کتنی چیزیں اس میں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں، بس 2 چیزیں ہیں، آپ لوگ موٹا موٹا کہیں لکھ لیں کہ اس میں ہم لوگوں نے 2 چیزیں سیکھی تھی۔ یا لگا ہوا ہے، اچھا یہ والے جو تھے احبو ابی و امی، یہ اس طرح والے پھر سارے کسرہ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں ابا کیونکہ یا آ رہا ہے نا اینڈ میں، تو پھر وہ یا جو ہے وہ صرف کس کو لیتی ہے؟ فتح کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، یا کس کس کو ایکسپٹ کر سکتی ہے بتائیں؟ یہ فتح، متکلم لیکن یا اگر لگا ہو اس سے پہلے آپ کون سی حرکتیں دے سکتی ہیں؟ فتح دے سکتے ہیں کیا؟ سوری، اس میں آپ کا لین آئے گا الف اور صغیرہ دمہ کو، ہاں دمہ کے ساتھ نہیں آئے گا، تو یہ فی الحال ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کسرہ کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، اور
امی، اخی، اختی، یہ سب ایسے ہی تھے آئی لو کے بعد میں، مفعول بھی ہونے کے بعد بھی. لیکن الگ سے جو ورڈ ہم لوگ لے کر آئے تو اس میں پھر آپ نے دیکھا لغتا کا بھی ہو گیا تھا. لغتا، لغتا کی اگر کچھ بھی ہوتا آگے وہاں پر چینج ہو رہا ہے. اور آپ کا یہ اٹیچ پروناؤن میں ہی اور ہا کا پریکٹس اس میں چیپٹر میں، بس یہ دو چیزیں آپ لوگ لکھے. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور اگر آپ کو تھرڈ پرسن کے لیے میل سے بات کرنی ہو تو ہی، اور فیمیل کی بات کرنی ہو تو ہا. فی ہی، فی ہا. جیسے من فی البیت، فی ہی گھر میں کون ہے، تو البیت کی جگہ پہ پھر ہم لوگ کیا لے آئے، فی ہی لے آئے. فی لگا ہوا تھا، البیت کی جگہ پہ فی ہی لے آئے. اور فی ہی ابھی و امی. من فی الغرفہ، غرفہ مؤنث ہے اس لیے فی ہا اخی، اس میں میرے بھائی ہے. ٹھیک، یہ والے چیپٹر کے لحاظ سے دو چیزیں بس لکھیں. نیو ورڈز بھی آپ لوگ یاد کریں سارے انشاءاللہ. پھر اس میں ڈیٹیچ. جی میم جیسے غرفہ میں یہ سوال میں یہ آ رہا ہے مؤنث میں، تو جواب میں فیہا ہو جائے گا. آپ کو غرفہ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو چاہے سوال جواب کیسا بھی سینٹینس لکھا ہو، آپ اس جی. میں اس کا جب وہ لے کے آئیں گی ضمیر تو مذکر ہی لائیں گی، ہاں کہیں گی. کمرے میں کون ہے، اس میں ایسے بات کرنی ہے. یا حقیبہ ہوتا ہے بیگ، بیگ میں بکس ہیں تو پھر آپ بکس کی جگہ ابھی بکس کہاں ہے تو آپ نہیں، اس میں پینسل بھی ہے اگر اس میں کہنا چاہیں تو آپ پھر فی ہا ہی لگائیں گے اس میں، کیونکہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ آپ بس دھیان رکھیں اور بس اسی کا Yes. ضمیر. اوکے وی ہے. اس میں کیا کیا سیکھا ہے، ادھر اٹیچ کا تھا، ابھی ڈیٹیچ بھی پروناؤن جو آپ کے چل رہے ہیں وہ چارٹ آپ لوگوں کا ہے بنا ہوا نا پورا اینڈ تک جانتے ہیں آپ لوگ سب نا انشاءاللہ، بس اسی کی پریکٹس کر کے یاد کرایا گیا. انتا اور انتی کس کے لیے یوز ہوتا ہے بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے. من اینا انتی، تم کہاں سے ہو. یا آمنہ، اور اس میں ہم لوگوں نے ایک اور یا ندا والا پارٹ بھی لکھ لیجئے، بک 1 میں گزر چکا ہے. اگر یا لگائیں گے تو پھر اس کے بعد جب آپ ناؤن لکھیں گی جو بھی تو وہ تنوین کے ساتھ نہیں آتی ہے. یہ والا لکھا ہے اس میں، جن کے پاس یہ برابر لکھے ہوں وہ ہمیں یہ بھیجے، لکھے ہوئے بھیجے. انہی پہ ہم کوشچن بنائیں گے. ویسے ہمارے ذہن میں ہے کہ کون سے چیپٹر میں کیا ہے، پھر بھی کوشچن یہ پوائنٹ ٹو ریمبر والے پارٹس جو ہیں وہ آپ لوگ گروپ پہ فوٹو کھینچ کے بھیجیے، پی ڈی ایف بنا کے بھیجیے، پوائنٹ ٹو ریمبر جتنے جہاں پر ہیں. ٹھیک، تو اسی پہ اگر جس نے بھی سوال لکھے ہیں یا الگ سے لکھے ہیں تو الگ سے ہمیں بنا کے بھیج دیجیے کوشچنس، اسی میں سے ایگزام لیں گے پھر انشاءاللہ. تو انتی یا آمنہ، اس کو آپ لوگ تھوڑا سا رول کے لیے لکھیے کہ مؤنث کے لیے آپ انتی لگائیں گی، اور جب آپ یا ندا کے بعد کوئی بھی ناؤن لے کے آئیں گی تو وہ صرف پیش کے ساتھ ہوگا، تنوین نہیں لیتا. ٹھیک، یہ لکھے. اور انتا اور کا ایک دوسرے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ انتا آپ سیکنڈ پرسن سے جب بات کر رہی ہوں تو اس میں ہم لوگوں نے یاد رکھنے کے لیے کا، کی، کم، کننا، اس طرح سے کما، یہ والا یاد کیا تھا کہ صرف سارے کاف چل رہے تھے. اور تھرڈ پرسن کے لیے جب بات کر رہے تھے تو سارے ہاں چل رہے تھے نا. ہو اور ہی بھی ہوتا ہے اس میں، ہا، پھر ہما، ہم، ہننا، یہ پانچوں ہو گئے تھے. تو ہا کا جتنا بھی آ رہا تھا وہ تھرڈ پرسن تھا، کاف کا جتنا بھی آئے گا وہ سیکنڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی تھی. اوکے، پھر ہے این بیتکی. آپ کو پتا چلا کہ انتی کے ساتھ پھر آپ کیا لگائیں گی، عورت کی طرف بات کریں گی تو اس کا اٹیچ والا پروناؤن ہوگا بیتکی. پھر اب بتائیے یہاں پہ کیا لگے گا، اینا کاف کے اوپر کیا لگے گا، میم اینا بیتکا. کیونکہ کیا بلال بات کر رہا ہے، اور بلال کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجیے کہ بلال لن نہیں لکھا ہوا ہے،
بلالو لکھا ہوا ہے، وجہ بھی بتائیے کیونکہ اس سے پہلے یا ندائی بھی ہے۔ اس کا ورب کا بھی ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا نا پورا چارٹ، یہیں پر ورب جی شروع میم۔ ہوئے تھے صحیح، تو اس کو بھی دیکھیں۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں کرتے ہیں کنٹینیو۔ ابھی وہ والا چارٹ بھی آپ لوگ لے لیں جس میں ہم لوگوں نے ماضی کے لیے فعل کا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کس کے لیے کیا لگاتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ہی اس کو لیا تھا۔ ذہبتا خالی یہاں سے لیتے ہیں، ذہبا صرف اگر یہ جو 3 روٹ کے لحاظ سے جو بنے ہوتے ہیں آلموسٹ سارے، وہ تھرڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چلا گیا میل کے لیے، صحیح۔ ذہب تو جو ہے پیج کے ساتھ پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ لوگ ریڈ کلر یا جو بھی کلر لگا رہی ہیں اس کے اوپر دھیان کرنے کے لیے کچھ بھی اسے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جب پیج لگائیں گے تا کے ساتھ تو پھر میں کی بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کام کر لیا، پاسٹ ٹینس، میں نے لکھ لیا، میل فیمیل دونوں اسی طرح بات کرتے ہیں کہ میں نے کر لیا، ذہبت میں چلا گیا۔ پھر ذہبتا جو پیش ہے وہ تم کے لیے دے رہا ہوتا ہے کہ تم چلے گئے، سوری زبر جو رہے گا فتح، تم چلے گئے، اور تا پھر جب ساکن ہوگا، ساکن کر کے لگائیں گے اسے تو شی کے لیے آئے گا، ٹھیک، کہ وہ چلی گئی۔ تو ہی اور شی، ذہبا اور ذہبت، اس کو ایسے لکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے، یہ جیسا بنا ہوا ذہبا اور ذہبت مؤنث لگا کے، اور 2 اور سیکھے تھے انہوں نے، پیش لگا کے اور فتحہ لگا کے۔ تو این آمنہ ذہبت الی الجامعہ، جامعہ چلی گئی، شی وینٹ آئے گا، پھر شی کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں گے۔ ذہبت مریم الی المدرسہ، مریم مدرسہ چلی گئی۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا التقاء ساکنین والا پارٹ آپ لوگوں کو تجوید میں سیکھے ہوئے آپ لوگ، تو اسی کے لحاظ سے یہ جو ذہبت ہے پھر ال کے ساتھ جب آ رہا ہے اس طرح سے تو اس میں پھر کسرہ دے رہے ہیں، ذهبت البنت۔ پھر الذی اور التی میل فیمیل کے لیے یوز اس کا سیکھا تھا کہ اگر کسی فیمیل کے لیے بات کر رہے ہیں تو التی لگائیں گے۔ طالبۃ التی جلست، وہ اسٹوڈنٹ جو بیٹھی تھی، جس کا بیچ میں جو وچ ہو آپ دیکھ رہی ہیں کہ میننگ دے رہا ہے۔ امام المدرس مدرستی من یا الیابان، او الیابان المانیہ لکھا ہوا ہے، اوکے وہی ہم کہتے ہیں اس کا کیوں وہ لکھا ہوا ہے المانیہ، پورا اس کا ایگزیکٹلی نام ہی ہے، ممنوع من الصرف، اور من کے ساتھ بھی آیا تو کسرہ نہیں لے گا، اور التی آیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی تھی المانیہ سے ہے، المانیہ جرمنی، اور نیچے لکھا جی جرمنی سے جرمنی سے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا لیا ہوا ہے، زیادہ سے رول ہے، انت انتی کا کی کا رول لیا ہوا ہے، یا ندا کا رول لیا ہوا ہے، اور اور یہ چارٹ بھی سیکھا تھا فعل ماضی کا، اس میں صرف 4 لیے تھے۔ التقاء ساکنین کا بھی رول لیا ہے، التی اور الذی کا تھرڈ والا لیا ہوا ہے، فورتھ پر ہے اس میں۔ لاسٹ میں پھر سے انتا مطلب ضمیر آ رہا ہے ڈیٹیچ، اٹیچ کے ساتھ ساتھ ڈیٹیچ بھی، اگر ڈیٹیچ لگا ہوا ہوگا آخر میں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز پر زور دے رہی ہیں، یا کبھی 2 چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، جھگڑے میں یا غصے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے آپ کی کتاب، جیسے کسی نے آپ میری کتاب لے لی اور پھر جا کے آپ اس کو دیں
تو تھوڑا یہ غصہ اور تھوڑا ڈاؤٹ کلیئر ہونے کا یا اس طرح کی بات آ رہی ہوتی تب پھر سے لگا دیتے ہیں ہوا بیتہ ھذا بیتہ ہوا، پھر جو ہو آپ کا ضمیر لگا ہوا ہوگا یہ آپ کا پھر ہو والے کو ہی آپ لے کے آئیں گی. یا کے لیے پھر انا آتا ہے، ہا کے لیے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی کتاب. اس طرح سے پھر آپ اس کو جواب دیں گی. اس کا یہ 4th والا میں آپ یہ لکھیں. تو اس میں زیادہ رول ہے انشاءاللہ، اس کو دھیان رکھیے گا. سب کے یہ آتے ہیں نا آپ لوگوں کے یہ رول؟ سب کے لکھے ہوئے تھے؟ نیا تو نہیں ہے کوئی؟ لکھا ہوا ہے نا الحمدللہ آپ لوگوں نے؟ جی انشاءاللہ لکھا ہوں میں. پیج نمبر 13 پہ ہی ہوں جیسے آپ نے اس میں بتایا ذہبت البنت کا کہ القاء ساکنین کی کیٹیگری میں، تو یہ ذہبت اور تل بناتو بنتو کو ہم مبتدا خبر یا مضاف الیہ میں رکھ کر پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں آئے تو پھر یہ کسرہ لگ جائے گا، یا پھر ہم یہ لکھیں جب یہ ساکنین کے قاعدے میں آئے گا تو ہاں التقاء ساکنین کہیں پر بھی پڑتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے. جی جی یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہونے والا جملہ. تو یہ 2 ورڈ بن کر کے اور ایک جملہ بن گئے ہیں کہ لڑکی چلی گئی. یس میم. تو یہ پورا ایک جملہ ہے. تو اب اس میں ایسی جگہ پہ اس کا وہ ساکن پڑھ رہا تھا کہ آگے البنت بتانا تھا کہ وہ لڑکی چلی گئی، تو پھر ساتھ تو میں میم آیا. بھی ایک مبتدا خبر کی تو بات آ رہی ہے نا. مبتدا خبر جملہ اسمیہ کا پارٹ ہے. اچھا ہاں اس جی میں بالکل. اوکے یس اس میں میم. فعل فاعل اس طرح سے فعل چلے گا. کی بات ہے. تو میم اسٹیٹمنٹ ہم پھر لکھ سکتے ہیں جملہ فعلیہ میں اگر القاء ساکنین کے قاعدے میں آئیں گے تو پھر نہیں، ہم جملہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی میں آئے، کہیں پر بھی آپ کا ساکن کسی بھی طریقے سے. اس سے پہلے بھی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، من غرفہ، من الغرفہ کر چکے ہیں. صحیح، یس من میم. الغرفہ لکھا ہوا تھا تو اس کو من المیم کے نون کے ساکن کا رول التقاء ساکنین جو آپ لوگوں نے تجوید میں سیکھا تھا نا کہ کس کے اوپر کیا لگتا ہے، نون فتح لیتی ہے اور من فتح لیتا ہے اور یہ والا کسرہ لیتا ہے، مدیہ تو ہٹی جاتے ہیں. ایسا والا جو پورا سیکھا تھا وہی طریقہ سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز آئے گا جب 2 ساکن کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تا سے ریلیٹڈ صرف نہیں ہے، تو کہیں پر بھی آ جائیں گے تو وہ پھر آپ یس میم. نہیں میم اس میں جیسے یہ لائن لکھی ہوئی ہے فار ورب لائک دس فالوڈ بائی دا ال، تو ہم اس بنا پر پوچھ رہے تھے کہ کیا ان کو ہم اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں یا پھر القاء ساکنین کے ہی قاعدے میں اس کو رکھیں گے. نہیں. آپ التقاء ساکنین میں لیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ لائک دس یہاں پر جس طرح سے ہو گیا ہے کہ 2 آ گئے ہیں تو اس طرح سے پھر ہم کرتے ہیں. تو کہیں پر بھی آئیں گے جب 2 ساکن ایک ساتھ تو آپ یہی رول لیں گے. یس میم. یہ اس رول سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یس میم سمجھ گئے. کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہم لوگوں نے پلورل کے بارے میں سیکھا تھا، بہت آسان ہے. تھوڑے سے میرے پاس ایک بک ہے، اس کے فوٹو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجیں گے اور پریکٹس کے لیے یا پہلے اس کی ورک ختم کر لیں گے کہ جیسا انگلش میں ہوتے ہیں کہ چینج ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہمارے پاس پلورل جو ہے وہ ایک ساؤنڈ پلورل ہوں گے، یعنی کہ سالم کہیں گے اسے. آپ لوگ اسی کے آگے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پہ لکھیں آپ ساؤنڈ کے آگے سالم اور بروکن کے آگے مکسر. تو جب مکسر ہوں گے تو وہ پھر آپ اس میں ورڈ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا جو بنا ہوا ہوگا. تھوڑا ٹوٹ جائے گا، بہت ٹوٹ جائے گا، کبھی کبھی امرأ کا نساء اتنا بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پورے ورڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی بس قلب ہے تو اس کا قلوب واو بیچ میں آ جاتا ہے، تو کوئی ایک مدیہ بیچ میں آ جائے گا یا اس کا مدیہ ہٹ جائے گا. کچھ ایسا کتاب کا کتب، یہ بھی ٹوٹا ہوا، کتاب میں الف مدہ تھا وہ ہٹ کے کتب ہو گیا، یہ بھی بروکن آئے گا. پھر یعنی کہ آپ کا جو پہلا ورڈ اگر بنا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی رہ رہا ہے، اور پھر آپ اس میں آگے جمع بنانے کے لیے میل کے لیے ہم واو نون لگاتے ہیں. اونا، یہ یہاں پہ ان کی ساؤنڈ جو دی ہوئی الگ سے، اونا. اور الف تا لگاتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک، فیمیل بنانے کے لیے. تا مربوطہ کو آپ کہیں کہ کھول دیتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، اس سے پہلے الف، لیکن الف تا لگاتے ہیں تا مربوطہ ہٹا کے. اور میل کے لیے بالکل ایزی ہے کہ آپ واو نون لگائیں گی. تو اگر آپ کو کہنا ہے کہ تم سب مسلمان ہو تو آپ کیا بنائیں گی؟ جملہ بتائیے.
मुस्लिमून। तुम सब, तुमको अगर प्लूरल करना हो तो आप क्या लगाते हैं, क्या क्या उसका रहता है डिटैच प्रोनाउन? अंता तुम के लिए आता है, और प्लूरल के लिए क्या आएगा? हम। तुम सब, वो सब नहीं। मैम अंतुम मुस्लिमून। सही, अंतुम मुस्लिमून। अंतुम मीम मीम जमाई आप लोग का उसमें भी याद किया हुआ ना, तफसीर वगैरह में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो अंता अंती आपको याद है कि तुम चल रहा होता है, इसी को जमा बनाना है तो मीम लगा देंगे, और मुअन्नस के लिए बनाना है। तो अब बताइए, तुम सब औरतें मुसलमान हैं, मुसलमान हो तुम सब, इसके आगे अगर आपको लगाना हो तुम सब, तो आप क्या लगाएंगी? अंतु मुस्लिमातुन। अन के बाद आपने क्या कहा? अंतुम। नहीं, अंतुम तो मेल के लिए था, फीमेल के लिए क्या होता है? अंती अंतुन्ना। अंतुन्ना। अंतुन्ना, जी सही, अंतुन्ना अंतुन्ना। अंतुन्ना। मुस्लिम। हाँ, नून वाला आता है ना, अंतुन्ना मुस्लिमात। मुस्लिमात। तुम सब औरतें मुसलमान हो, ये इसके लिए बस ये 2 वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह काफी होते हैं। तो ये जो हम लोग का यहाँ पर है, ये सारे साउंड प्लूरल की बात चल रही है। ओके, तो इसमें आपने देखा है कि मेल के लिए वानून यानी कि ऊना लगाते हैं, और फीमेल बनाने के लिए आतुन यानी अलिफ और ता लगाते हैं। और इनके फिर मजरूर और मरफू केस है, ये मरफू केस है। अब तो आपने देखा ऊना ही लगता है, और ये आपसे पूछा जाए मरफू, तो वाव से आप पहचानेंगे कि मरफू है कि नहीं। यह अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसको इग्नोर करें। अच्छा, फिलहाल बस साउंड प्लूरल बनाना यहाँ पे उन्होंने सिखाया। ब्रोकन भी होता है, और ब्रोकन में आपका पूरा टूट जाएगा, जैसे नजूम का नजम का नजूम हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ ये दिए हुए हैं, फिर भी इसके ऊपर नहीं चलते हैं, और कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। आपको चाहे आप इसके ऊपर भी याद कर सकती हैं, और वरना ये लर्न कर करके ही याद होता है। तो ब्रोकन का आप देख रही हैं कि आखिर में तनवीन उसी तरह से आ रही है, और चेंजेस से बीच में कहीं पे आ रहा है। किताब का कुतुब, किताबुन कुतुबुन, जबलुन जिबालुन, ताजिरुन तुज्जारुन, कलमुन अकलामुन, जमीलुन जुमलाउ। हाँ, या ये नहीं लेता है, ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ममनू मिन सर्फ, हाँ पढ़ा है ना, लास्ट में है ममनू मिन सर्फ। देखें ये जुमलाउ पे आया है ममनू मिन सर्फ में से, तो ये आपका तनवीन नहीं ले रहा है जमीलुन के बाद, लेकिन जुमलाउ ही लिखा जाएगा। ओके, तो आप पूछें कि ये क्यों इस तरह, ये ममनू मिन सर्फ में से है, ये पेश तनवीन भी नहीं लेगा, और क्या नहीं लेगा? ममनू मिन सर्फ वाले तनवीन नहीं लेते हैं, और क्या नहीं लेते हैं? 2 पता चीजें नहीं। नहीं लेते। पता नहीं लेते, यस मैम। कसरा। कसरा कसरा नहीं। कसरा नहीं लेता, हाँ, कसरा नहीं लेते हैं, ठीक। यानी दम उनको ऊंची ऊंची चीजें पसंद आ रही थी, ये थोड़े हाई फाई लोग हैं, आप ये समझ लें। जेर नहीं लगवा रहे। इखवतुन अखुन का फिर आपने यहाँ पे इन्होंने ये भी दे दिया कि कुछ मुजक्कर इस तरह के बन जाएंगे कि जो किताब मरबूता लेकर आ रहे हैं, और लेकिन वो प्लूरल हैं और मुजक्कर के हैं। फिर हम लोगों ने हादी और हादा का चार्ट भी आप लोगों ने, इसमें 3 चार्ट अब आप लोगों के रेडी हो चुके हैं ना। एक तो ज़मीर के, दूसरा फेल माजी में से कुछ जितना लिया था उसको हम लोगों ने बढ़ा लिया था, आप लोगों को आगे तक का भेज दिया था, क्योंकि आगे भी और आएगा। और इसका इस्म इशारा, सही, इस्म इशारा लिल बईद मुजक्कर, लिल करीब मुअन्नस, ये सारी चीजें आप लोगों को अगर बोलेंगे तो मालूम चल रही है। अगर पूछें इस्म इशारा लिल करीब मुजक्कर वाहिद, जी क्या बनेगा? सोच के बताएं। इस्म हाजा। इशारा बताना है, इसमें वाहिद इशारा बताना हाजा आ है, जाएगा। जी। हाँ मुजक्कर बताना है, और करीब का बताना है, लिल करीब, करीब के लिए हादा सही जवाब है, ठीक है। अगर हम कहें इस्म इशारा लिल बईद वाहिद मुजक्कर, अब बताइए। तो हो जाएगा हाउलाई। हाजा का हाउलाई। वाहिद बताए, वाहिद,
واحد اب للبعید کر دیا، صرف سب کچھ تھا ویسے ہی، مذکر بھی بتانا ہے، واحد بتانا ہے، للبعید دور کے لیے. ہذا کے ساتھ کیا لکھا ہوا آپ نے؟ دور کے لیے دیٹ. جی ذالک کہ ہاں اولئک دور کے لیے. پلورل پہ بھی نہیں جائیں گے ابھی. ہذا اور ذالکا پوچھ رہے ہیں. اگر ہم پوچھیں گے اسم اشارہ، هؤلاء ہاں نہیں ابھی یہ تو پلورل کے لیے ہے. صرف ہم نے واحد مذکر للقریب، واحد مذکر للبعید پوچھا ہوا ہے. للقریب و للبعید بتائیے واحد مذکر کا. بعید کے لیے کیا ہے؟ حاضی ہاں مؤنث ہے، مؤنث ہے. هذا حاضی مؤنث ہے. حاضہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہاذا للقریب کے لیے ہو گیا، قریب کا ہو ہاں گیا، اور بعید کے لیے بعید کے لیے ہو گیا چارٹ کھول لیں. ہاؤلائی نہیں ہوتا بعید نہیں کے لیے. واحد کے لیے نہیں ہے ہاؤلا. واحد کے لیے دور کا اشارہ کریں کہ وہ گھر ہے تو کیا کریں گی؟ ابھی ایک نے بتایا بھی تھا، صحیح جواب تھا ان کا. میم ذالکہ بتایا تھا. ذالکا صحیح ہے، ذالکا صحیح. ذالکہ. سبھی کو ابھی نہیں آ رہا ہے ذالکا. جی ذالکا پہ ذالکہ. آپ لوگوں نے دیکھیں دور کا اشارہ کرنا ہو کسی ایک چیز کے لیے جو کہ مذکر ہو، تو اس کو بس ہم عربی میں کہہ رہے ہیں اسم اشارہ للبعید مذکر واحد. ابھی اسم اشارہ للبعید مؤنث واحد بتائیے. اسم اشارہ للبعید، بعید مانے دور کے لیے، مؤنث واحد. مؤنث حاضی هذه للبعید. بعید کا. هؤلاء ہاؤلائی اب آئے گا. نہیں ابھی تک تو ہم واحد پہ چل رہے ہیں. واحد للبعید، واحد. بس دور کے لیے پوچھ رہے ہیں. دیٹ وہ گارڈن ہے کہنا ہو، کسی کا دور پہ بناؤ کہ وہ گارڈن ہے، تو آپ کیا لگائیں گی؟ ہاذا کے ساتھ مؤنث ہوتا ہے حاضی، اور ذالکا کے ساتھ مؤنث کیا ہوتا ہے؟ تلکا. تلك تلکا. صحیح. آپ لوگ چارٹ کھول کے اس کو ریوائز کیجیے گا. اور للقریب للبعید مذکر مؤنث واحد. اب بتائیے مذکر مؤنث جمع. مذکر مؤنث جمع اب اس میں صرف دو ہی ایک ساتھ آتا ہے نا، للقریب للبعید. مذکر مؤنث ایک میں ہو گیا ان کا. صحیح. اس میں کہیں چارٹ بنا ہوا تھا. یہ ہاذا طالب، ہذہ طالب میں دونوں یعنی کہ یہ قریب کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. قریب کے لیے دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ اس کے آئیں گے دونوں. جی جمع. اور اسی طرح مذکر مؤنث جمع للبعید کے لیے کیا آئے گا؟ اس کے لیے میم اولئک اولئک. چلیں میم مذکر دونوں کے لیے اولئک آتا ہے. ہاں دونوں مذکر مؤنث اب مل جائیں گے جمع کے لیے ان کا. اور ہاؤلا اور اولئکا ہی ہے، صرف دو ہی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ چلا دس دیٹ کے لیے 4 تھے، قریب کے لیے الگ اور بعید. دس اور دیٹ یعنی دس کے لیے بھی 2 تھے میل فیمیل، اور دیٹ کے لیے بھی 2 تھے. صحیح. لیکن دیز اور دوز کے لیے بس 2 ہی ہیں، میل فیمیل ملا کر کے، جیسے انگلش میں ہے میل فیمیل ملا کے ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو دیز کہنا ہے چاہے میل کے لیے چاہے فیمیل کے لیے، قریب کے لیے آپ لگائیں گی تو ہاؤلا لگائیں گی، اور بعید کے لیے لگائیں گی. قرآن میں موسٹلی زیادہ دونوں آئے ہوئے، لیکن اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، اس طرح سے آتا ہے نا کہ وہ کی بات آتی ہے. دوز تو دوز آئے گی. پھر ہم لوگ کو کتنے چارٹ تیار کرنے ہیں؟ ایک اس کے بعید اور قریب کے، اور ہاں ایک آپ کو اسم اشارہ، آپ اسے کہیے اسم اشارہ کا، ایک ضمیر کا، اور ایک فعل ماضی. فعل ماضی. آپ یہ 3 چارٹ ہیں کسی پاس؟ ہم نے بھیجے ہوئے بھی تھے، بنے لکھے ہوئے ہیں کسی ایک کے پاس بھی آپ لوگ میں سے؟ جی لکھے ہیں میم. ہاں تو وہ شیئر کر دیں، جن کے پاس نہیں ہم اسے کریکٹ بھی کر لیں گے. مین میرے گروپ پہ پاس انشاءاللہ نہیں ہے. بھیجنا شروع کیجیے مین گروپ پر. ٹھیک ہے.
تو یہ سارے بنا کے انشاءاللہ مین گروپ پہ سب لوگ بھیجیے، ہم چیک کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم ایک چیک والا ڈالیں گے، اس پہ سب چیک کیجیے گا۔ عظمیٰ بھی رہتی ہیں، اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہاں پہ پھر سے چارٹ کو انہوں نے وہ کروایا ہے کہ ہوا کا اگر پلورل آئے گا، ہوم آئے گا، وہ بھی ہم نے پریکٹس کر لی تھی ڈیٹیچ والے کا، ہوم مدرسون اور ہوا مدرس، صحیح۔ پھر این بیتہم، تم سب کا گھر کہاں پر ہے، نہیں ان سب کا گھر کہاں پر ہے، سیکنڈ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی۔ ابوہم تاجر شہیر، ان کا باپ جو ہے، ان سب کا باپ، ابوہم آ گیا۔ شہیر ہوتا ہے فیمس، یہ دیکھیں مشہور سے شہیر بنا ہوا، یاد رکھیے۔ اور یہاں پر انہوں نے چارٹ کے لحاظ سے ذہبا کا پلورل لے کر آئے ہیں، ذہبو میل کے لیے، ذہبت میں پھر الگ لگے گا۔ یہ ہم نے پورا لے لیا تھا چارٹ۔ پوائنٹ 5 میں ہم لوگوں نے بعضو کا کچھ اس کی میننگ جو آ رہی تھی، سم آف دیم، تو بعضهم، تم میں سے کچھ اگر کہنا ہو تو بتائیے، ابھی لکھا ہوا ہے ان میں سے کچھ، تم میں سے کچھ اگر کہنا ہو، کیا ہوم لگائیں لگا گے دیں، ہوم کی جگہ؟ جی ہوم لگا دیں، بعضهم، ہمیں سنائی نہیں دیا، پھر سے بتائیے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس میں ہوم لگا کے بعضهم، ہاں، بعضهم مانے ان میں سے کچھ، ہم مانے ان سب میں سے ہوتا ہے نا، ان سب میں سے، سم آف دوز ہو جائے گا، سم آف دیم۔ تو بتائیے کہ اگر کہنا ہو کہ تم میں سے کچھ، قرآن میں ہے یہ؟ آواز کٹ رہی پتہ نہیں، تم میں سے کچھ، ان کی جگہ تم آواز نہیں آ رہی لگانا ہے ہے۔ آپ کی، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہم کٹ رہی بیچ میں۔ میم سب کی بعدکم، صحیح، سب کی طرف آواز کٹ رہی ہے۔ نو میم صحیح ہے الحمدللہ۔ اچھا تو میری طرف کٹ رہی ہے۔ شبانہ، آپ نے یہ سالو کیے ہوئے ہیں، میننگ لکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ کو تھوڑا آ رہا ہے، اچھا الحمدللہ، میم کچھ نہیں، سبھی کو سب آ جو رہا ہے۔ لکھ کے دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، ابھی یاد نہیں ہے۔ ہاں، دیکھ دیکھ کے میم بتائیں، میرا چلیے بھی اچھی بات۔ سب لیکن یہ ہے کہ کرا ہوا ہونے سے آپ دیکھیں بتائے لے رہی ہیں اور وہ کریکٹ آ رہا ہے، تو اس سے پھر وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ باقیوں کا بھی باقی رہتا ہے، شاید آپ پاس نہیں لکھا ہوا ہے۔ نو میم لکھا ہوا ہے، لیکن ایک کوم ہوم میں کنفیوز ہو کے چپ ہو ہاں جاتے ہاں، ہیں۔ آپ بالکل ایزی وہی والا یاد رکھیے، کاف جتنے بھی آئیں گے تم کے لیے، ہاں جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے آئیں گے، تھرڈ پرسن بس۔ Yes، انشاءاللہ۔ تو جہاں تم سب پوچھیں تو آپ کاف لے کے آ جائیے، تم پوچھیں آدمی کے لیے کا، تم جتنے بھی آئیں گے تمہاری، تو کا فیمیل کے لیے کی، اس طرح سے۔ اور وہ بہت ساری عورتیں تو کننا، یہی سیم چیزیں، میم ڈبل نون، یہ سارا جو ہے نا، آپ اگر ہاں کے ساتھ لگا دیں گی تو تھرڈ پرسن کا چلنے لگتا ہے، انشاءاللہ یوز کرتے کرتے آ جائے گا۔ اس میم کے بھی ایسے 5، آیت آتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں پہ کیا مطلب، یہاں ہاں تم کے ہاں، وہی سوچتے ہیں کہ مسئلہ آپ لوگ کو تو اور فاسٹ آنا چاہیے، لیکن یہ شاید بالکل نئی چیز ہے، اس لیے ابھی آپ لوگوں کو فرسٹ ٹائم کرنے پہ بک میں سلو جا رہا ہے۔ اوکے، اس کے میم تھے، عربی یہ والے گرامر والی عربی ابھی شروع کی جو آپ کے ساتھ، بس اس سے پہلے نہیں پڑھی، بس وہ یاد کیا، وہ ہاں میننگ معنی یاد کیے یاد میں کیا، ہے، بس تو اس پھر پہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے کہ قرآن میں آپ نے کیا ایسے یاد کیا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کیوں یاد کیا تھا ایسا آپ نے۔ ٹھیک، جی۔ چلو۔ ہم اخوتی، تو میل کے لیے ہم آئے گا، ڈیٹیچ پروناؤن، ہاں اس میں دیکھتے تھے انہوں نے کہ ان کے ڈیٹیچ اور اٹیچ دونوں سیم لکھ کے آ رہے تھے الحمدللہ، تو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، صحیح۔ ہم اور ہننا، تو اگر آپ دے لگانا ہے فیمیل کے لیے تو آپ ہننا لا رہی تھی، اور ہم سیم وہی والا آگے ڈیٹیچ اور اٹیچ میں یہ سیم چل رہا ہوتا ہے۔ ہننا زمیلاتی، وہ میری کلاس والو ہیں، وہذا بیتہنہ، اور یہ ان کا گھر ہے۔ ہذا میل اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ بیت کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ گھر، ہننا ان سب کا یہ گھر ہے،
یہ بتا رہے تھے. اب یہاں پہ انہوں نے ہاؤلا اولائکا اور ہاؤلا ہی چل رہا تھا. اوکے, ہادہی کے لیے جمع آ رہا تھا. سیکنڈ میں فرسٹ والے میں یہاں پہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا سیکھا کہ ہیا اور یہ وہ والا چارٹ سیکھا, ضمیر والا چارٹ کا ہی پریکٹس ہے, ڈیٹیچ اور اٹیچ. یہاں پہ انہوں نے میل اور فیمیل کا یہ دکھایا ہے پلورل, اگر آپ لگائیں گی بس وہ آپ کے چارٹ میں ہے. پھر سیکنڈ میں ہم لوگوں نے ہاؤلا ہادی کا دیز اور دیٹ کا کیا لکھا ہوا اس میں؟ ہاں, تو یہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا. انہوں نے سیکھا وہی لکھا ہے کہ میسکلائن اور فیملائن دونوں کے لیے یہ آتا ہے, میل فیمیل دونوں کے لیے آپ یہی لگائیں گی. اور یہ بھی سیکھ چکے ہم لوگ نے. اچھا, اس میں فیمیل کا بھی لا دیا نا. ذہبو میل کے لیے تھا, پھر ذہبنا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ حرکت بڑی کرنے سے پھر چینج ہو رہا ہوتا ہے. ذہبنا صرف نون فتح کے ساتھ آیا, تو یہ فیمیل کے لیے ہو جائے گا. اینا اخوتک, تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ بھائی جمع ہے اخوہ, لیکن تم سے صرف بات کر رہے ہیں کسی ایک سے کہ تمہارے بردرس بھائی کہاں ہیں. ذهبوا الى الجامعہ, وہ سب چلے گئے جامعہ کی, یونیورسٹی کے ہیں. اینا اخواتک, اخوات بہنوں کو کہتے ہیں. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری بہنیں کہاں ہیں, تو ذهبوا کی جگہ کیا لائیں گے کہ چلی گئیں, وہ سب چلی گئیں کے لیے کیا لکھیں گی؟ ذهبنا صحیح, إلى المكتب. ذهبنا الى المکتبہ. ہاں, مکتبہ یعنی لائبریری کو کہتے ہیں مکتبہ. مکتب کس کو کہتے ہیں؟ مکتب لائبریری. یہاں پہ تھوڑا سا جو اور یہ والے پارٹ تھے ان کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جو کہ irregular ہیں نہ, وہ مکسر اور اس کے اندر کہیں سے بھی, جیسے بنت میں الف تا آ رہا ہے, جبکہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گول تا کے بعد جو ہے وہ الف تا لیتا, لیکن یہاں پہ بنتن کا بناتن آیا ہے, تو یہ irregular ہے. نا ادھر جا رہے ہوتے ہیں کچھ, آپ کو پھر اس طرح سے الگ سیکھے تھے. اخت کا اخوات ہو گیا تھا, واو بھی ایک ایکسٹرا اس کے اندر آیا, الف تا کے ساتھ ساتھ واو آیا. پھر فتح کا فتیات آیا تھا, ایک یا ایکسٹرا آیا اس کے اندر. تو یہ اسی طرح ہوتے ہیں, یہ ہم لوگوں نے یاد کیے تھے. پھر اوکے, یہاں یہ والا بھی دیکھ لیں گے, اس میں کچھ نہیں ہے, 3 پر پھر رکیں گے. یہاں پہ بنا ہوا ہے, اسی کو ہم لوگوں نے اور ڈیٹیل کرایا تھا. یہ جو چارٹ بنے ہوئے ہیں, تو تلکا اور ذالکا کے لیے اولائک آئے گا, اور قریب کے لیے ہاؤلا, اور دور کے لیے دوست کے لیے اولائک آتا ہے, چاہے میل فیمیل دونوں کے حساب سے. اسم اشارہ للبعید, مفرد یعنی سنگولر کے لیے, اور جمع یعنی پلورل کے لیے. اور یہاں انہوں نے لکھا ہے مذکر اور مؤنث, تو اسی میں اگر اب ہم پورا یہ اسم اشارہ للبعید پھر مفرد مذکر, اگر آپ سے پوچھیں گے یہ دونوں پارٹ یہاں پر اگر لکھے ہوں تو آپ کیا لے کے آئیں گی؟ ایک کے بارے میں, اور مذکر اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں تو کون سا ہے؟ ذهب مذكر یہ دیکھیے کون سا چل رہا ہے. ذهب صحیح, ذالکا للبعید, دور کے لیے پوچھ رہے ہیں تو یہاں لکھا ذالکا. ٹھیک, تینوں چیزوں پہ دھیان رکھیے گا کہ اسم اشارہ کون کون سا پوچھا جا رہا ہے, کون سا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آپ سے کہ قریب اور بعید, اس کا آپ دھیان رکھیں گی کہ قریب کا پوچھا جا رہا ہے کہ دور کا, تو اس میں دور کا بھی آپ یاد کریں, قریب اور دور. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میل پوچھ رہے ہیں یا فیمیل. ٹھیک, پھر تیسرا کیا دیکھیں گی؟ ہے کہ واحد. جمع ہے یا واحد ہے. صحیح, واحد. تو ان چیز اگر آپ سے کہا جائے کہ سیم ایسے ہی اسم اشارہ للبعید جمع مذکر, جمع میں سوچنا ہی نہیں ہے, صرف آپ کو یہ سوچنا ہے کہ قریب اور بعید کے لیے کیا ہے, کیونکہ مذکر و مؤنث سیم ہے جمع کے. صحیح,
آپ کیا لائیں گے؟ ہم نے پوچھا للبعید دور کا، جمع مذکر، اولئک لائیں گے. صحیح اولئک ہے. اولئک. اگر یہاں پر ہم مذکر کے بجائے مؤنث پوچھ لیتے تب بھی آپ کیا لاتی؟ تبھی اولئک لاتے ہیں. اولئک اولئک ہوتا. لاتے ہیں. کیونکہ ایک ہی ورڈ ہے، دیز یہ اور ہوتا دوز ہے. کے ایک ہی ورڈ ہے، میل فیمیل ایک دونوں ہی. کے لیے. ہاں لیکن اس کا چارٹ بنانا تھا آپ لوگوں کو، بنا ہوا ہو جس کے پاس وہ دیکھ لے. نہ، میرا بچہ ہے. وہی چارٹ اینڈ تک تھوڑا سا آیا ہے یہاں پر. وہی تینوں چارٹ جو چل رہے ہیں ہم لوگوں کے. تو انتا انتی سیکھ چکے تھے، اب انتم جمع کی طرف آ گئے. اور انتم کے لیے کم، ان کی ایکسرسائز ضرور آپ لوگ ریوائز کیجیے گا. چارٹ جیسے جیسے آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، شروع میں ہی چارٹ دے دیا تھا، اسی کی پریکٹس یہاں تک چلی آ رہی ہے. انا اور نحنو انٹروڈیوس کیا انہوں نے یہاں پہ، تو وہ بھی آپ کے چارٹ میں آپ نے فرسٹ پرسن کے لیے بس دو ہی آتے ہیں، انا یا پھر نحنو. انا مسلم یا مسلمہ دونوں کے لیے آتا ہے، میل فیمیل. پھر نحن مسلمون یا نحن مسلمات دونوں کے لیے آئے گا. ٹھیک، تو اس میں پھر اور بڑا نہیں تھا. آگے 5 ہوتے سب میں، اس میں صرف 2 تھے. صحیح، ڈوئل بھی 2 متکلم. بس انا ہوگا اور پھر نحن ہو جائے گا. اللہ ربنا، اللہ ہم سب کے رب ہیں. اگر آپ کو کہنا ہو اللہ میرے رب ہیں کہنا ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ اللہ. اگر آپ سے بتا رہی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ میرے رب ہیں، ربی. پورا بتائیے جملہ. ربنا. اللہ ربنا. وہ ہو جائے گا اللہ ہم سب کے رب ہیں. نون الف کس کے لیے لگاتے ہیں؟ ہم سب. ہمارا کوشچن ہے اللہ میرے رب ہیں. یا ربی. لگتا ہے ربی آئے گا یا کے پورا ساتھ. جملہ بتائیے، پورا جملہ. اللہ میرے رب ہیں یا میرا رب اللہ ہے. جملہ بتائیے. اللہ ربی. صحیح، اللہ ربی. اب بتائیے کہ میرا دین اسلام ہے. اسلام دینی. صحیح، اسلام دینی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نبی. علیہ وسلم نبی ہے. نبی کی نا ہو جائے گا، نبی نبی نبی. رسولی. رسولی، میرے رسول ہیں. رسولی یا نبی یونا، او جی. نبی جی یا لگائیں گے نا. صرف میرے کی بات کرنا اور کہیں گے ہم سب کے نبی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی یہ نا. صحیح، نبی یونا. سننا. پھر جو صحیح یہ والا جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ذهب تا تم کے لیے ہوتا، اس کے لیے ہوتا ہے کہ تم چلے گئے، میل. تو تم آ جائے گا، میم جماعیہ والا، اس میں آپ لگا دیں گے ذهب تم. اور ذهب تو میں چلا گیا کا پلورل کیا تھا؟ ہم سب چلے گئے. سیم وہی اوپر جو آپ نے ربنا اس کے ساتھ نون الف لگا، ذهبنا ہم سب چلے گئے. ذهبنا. یہاں پہ ڈفرینس انہوں نے بتایا کہ ذهبنا فیمیل کے لیے تھا اور ذهبنا لانگ کر دیں گے، شارٹ و لانگ یعنی مدہ کے ساتھ لے کے آ جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارا ذهبنا والے پارٹ میں چلا جائے گا، اس لیے مدہ کا دھیان رکھنے کا آتا ہے. یہاں پہ ممنوع من الصرف میں سے انہوں نے تنوین مؤنث نام جو ہے وہ نہیں لیتے. تھوڑے سے یہاں پہ آئے تھے، دیکھیے ابراہیم یہ سارے بھی ممنوع من الصرف والے میں سے آئے تھے. یہاں پہ انہوں نے یہ ایک تھوڑا سا دیا تھا جو اس طرح کے ہیں وہ لے لیتے ہیں. اس میں جو جارج اور خان یہ والے نام بھی آئے تھے، جبکہ ہم لوگ نے وہاں نبیوں کے لحاظ سے صرف 6 نام جو ہیں لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ تنوین لیتے ہیں، باقی نہیں لیتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہر وہ نام جو 3 لیٹرز آئے گا، نون واو ہا
پھر جیم او اور جیم جارج، یہ سارے جتنے تھے، لوٹ، یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا. فی الحال ممنوع من الصرف پہ اس کو ہم لوگ اچھے سے سیکھ چکے ہیں. یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا ہے، تو جو آپ نے لاسٹ میں لکھا ہوا وہ چلے گا انشاءاللہ. 6 پارٹ تھا مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ میں جو ضمیر اٹیچ جو ہو کے آ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی آنے والے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس کو مکسور وغیرہ نہیں لکھتے ہیں. بیتہ، تو بیتو امام کی جگہ پہ آپ بیتہ اگر کریں گی، بیتہ جدید، تو وہ ویسے ہی آتا ہے مضاف مضاف الیہ پہ. اس کا گھر سیم ایسے ہی لگا ہوتا ہے. بیت الامام الجدید، امام کا گھر نیا ہے. اگر آپ کو امام کے گھر کی جگہ، امام کی جگہ اس کا گھر نیا ہے کہنا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ بیتہم الجدید. نہیں، امام کے لیے اگر آپ سے کہا جائے ضمیر لے کے آئیے تو کیا لگائیں گی؟ امام سنگولر ہے، میل ہے، کیا ضمیر لے کے آئیں گے؟ امامہ نہیں، ضمیر لانے کا اس ضمیر اس ہو کا ہو اٹیچ ہو جائے گا اس میں نا. امامہ امامہ، ہوں امام، امام ہو الجدید. الجدید. صحیح. بیتو امامہ الجدید ہوگا میم، پھر کمپلیٹ آنسر. بیت ہو آپ یا تو پراپر نام لائیے یا پرو نام لائیے. آپ کیا لگانا چاہ رہی ہیں، ضمیر یا پھر پراپر نام؟ ضمیر لگانا چاہ رہے ہیں آپ، ضمیر لگانے ہم کا. نے کہا ضمیر لگا دیں، تو پھر ضمیر جب آئے گا تو اس کا گھر نیا ہے. یہ مسجد کے امام کا گھر ہے اور ان کا گھر نیا ہے، تو دوبارہ جب لاتے ہیں کیسے لائیں گے؟ تو میم گھر نہیں آئے گا پھر بیتو، گھر کیسے آئے گا، پتہ چلے؟ اس کا گھر نیا ہے، اس امام کا وہ نیا ہے نہیں کہنا ہے، وہ آپ اس کے لیے نہیں لے کے آئیں گے. میم میم وہ ایک ہو کی گا عربی امام. بتا دیں. آپ عام طور پر بھی جب بات کرتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں میرا بیٹا احمد ہے، پھر وہ دوسرے وہ جامعہ میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسے یہ پسند ہے، تو اسے اور وہ کر کے بات کس کے لیے کر رہی ہوتی ہیں؟ پھر بیٹے کے لیے نا، تو آپ اس کے لیے پروناؤن لے کے آتی ہیں. ابھی یہاں پہ ہم لوگ کی بات ہوئی کہ بیت الامامی جدید، امام کا گھر نیا ہے. یا اگر ہم کہیں کہ یہ مسجد کا، وہ احمد مسجد کا امام ہے، امام کا گھر نیا ہے اور امام کے پاس یہ ہے، امام کے پاس، بار بار نہیں اسے ریپیٹ کرتے نا، امام کی جگہ پہ ہم ضمیر لانے کہہ رہا ہوں، کیا لائیں گے؟ امام مذکر ہے، سنگولر ہے. جی تو آپ کو حی کہنا کا ہے امام. ان کا گھر نیا ہے، بس ان امام کی جگہ پہ ضمیر لانا ہے. میم تو بھی ہو لگا دیں گے بس. امام صحیح. کہاں لگائیں امامہ گے؟ امام ہو جائے گا اس کا امام، کیونکہ امام تو آپ آلریڈی بول رہی ہیں. جی امام میم یہ ہو لگا الجدید دیں گے تو ضمیر لگ جائے گا. کہاں لگائیں گے؟ بیتو میں وہ میم. لگا کے ضمیر. صحیح، بیتہ. ہوں. اوکے، یہاں بنا ہوا بیتہ جدید، بیتہ الجدید، اس کا گھر نیا ہے، کیونکہ آپ کو امام کی جگہ پہ اس کا لانا ہے بس. ہاں، اور یہ مضاف مضاف الیہ کے بعد انہوں نے اس کا آگے پھر سے بتانے کی ٹرائی کری تھی 7 پہ. یہاں پہ اٹیچ اگر آپ اس کی جگہ پہ ضمیر لائیں گی تو کیسے بنے گا؟ دوسرا ایو کا یوز سیکھا تھا اس میں 0.7. ایو کے ساتھ مضاف الیہ کی طرح بیتن لکھتے ہیں. اب اس کو آپ ایک ساتھ چارٹ کہیں پہ بنائیے کہ اور کتنے آپ نے سیکھے ہیں چیزیں جو مضاف الیہ کی طرح لکھی جاتی ہیں. ٹھیک، یہ تو ایگزیکٹلی ایون بھی نہیں ہے، تو ایو بیتن. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ مضاف الیہ کی طرح کوئی چیز آگے اگر آ گئی من ای ہو جاتا ہے، پھر من ای بلدن، تو مضاف الیہ پھر ایو کا یوز. اور ایک اور بھی آگے آپ کے آئے تھے، تو یہ والا جو مضاف الیہ کی طرح ہے یہ لکھتی چلیے گا. 2 ہو گئے، ایک مضاف الیہ اور ایک ایو.
اس سے پہلے ظرف بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ظرف بھی مضاف مضاف الیہ کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن کیا فرق ہے کہ ظرف مضاف کا جو ہے اس کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ظرف چینج نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ہوتا ہے. آئے گا نا آگے. فی ای لغت ای. ہاں یہ ایا یہاں پہ کیوں آیا تھا یہ آپ لوگ نے نہیں کیا تھا نا، کیونکہ یہ جو ہے یہ منصوب کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ وہاں پر آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، لغت کے بارے میں. تو یہ میں پسند کرتی ہوں، یہ لغت مفعول بہ کی جگہ پر آ رہا ہے. تو جب آپ مفعول بہ کے بارے میں کوئی بات کریں گی تب یہ ایا آئے گا. کون سی لغت تم کو پسند ہے، صحیح. لغتن جو تھا وہ منصوب لکھا جانا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے یہ لغہ. تو فعل مجھے آپ کا فاعل تھا، پسند آپ کا فعل تھا، پھر مفعول بہ تھا لغت. صحیح، لغت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس لیے یہ ایا پوچھا گیا ہے. ٹھیک، جب آپ کا مفعول بہ کے بارے میں آپ ایا لگائیں گی تو وہ منصوب لکھا جائے گا آلریڈی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ میم یہ نہیں آئی تھی. اچھا، ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایو جو لکھتے ہیں، شروع میں لکھا ایو بیتن ہاذا، یہ کس کا گھر ہے. ٹھیک، یہ جملہ سیدھا ہے. ہاذا بیتن کے آگے لگا ہوا ہے کہ یہ وچ ہاؤس از دس، کون سا گھر ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، کون سا، کس کا نہیں پوچھا جا رہا، ورنہ ایو نہیں آتا. ایو طالب خرج، کون سا گھر ہے یہ، کون سا اسٹوڈنٹ ہے یہ، اس طرح سے بات ہو رہی. من ای بلدن، کون سے بلد شہر سے ہیں آپ. لیکن یہاں پر سیدھے سیدھے جملے ہیں، بلد کی طرف کون آ رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس کی طرف یہ اٹیچ ہو رہا ہے، آنسر میں کس کی طرف آ رہا ہے، ایو بیتن، یہ گھر کس کا ہے. تو مبتدا خبر، اس میں کوئی منصوب یعنی فعل فاعل مفعول بہ کی طرف اگر آپ پوچھا جا رہا ہوتا کہ کون سی لغت تم کو پسند ہے تب وہ منصوب لکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مفعول بہ کیسے لکھی جاتی ہے، فعل فاعل مفعول بہ کیسے لکھتے ہیں، مجرور منصوب یا مقصور، اس کو وہ کہتے ہیں مجرور ہوتی ہے. مجرور نہیں ہوتی، مرفوع بھی نہیں ہوتی. ہاں جی بتائیں، ابھی لکھا تھا پیچھے آپ لوگوں نے، فعل فاعل مفعول بھی. احب، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو کرنے والا محبت جو ہے وہ میں ہوں، کام جو ہے وہ محبت ہے، جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے مفعول بھی وہ اللہ ہے. اللہ کو کیسے لکھنا تھا، فتح کے ساتھ. فتح کے ساتھ منصوب لکھنا تھا. تو جب آپ کو ایسا سوال کرنا ہو کہ آپ کو ابھی دیکھیں، میں پسند کرتی ہوں لغت عربی، اگر آپ کو لغت عربی میں پسند کرتی ہوں، مفعول بھی ابھی کیا ہے، لغت عربی، صحیح، لغہ کے بارے میں آپ کا اس میں مفعول بھی ہے. تو جب آپ لغہ کے بارے میں سوال کریں گی، مفعول بھی کے بارے میں سوال کریں گی تو ایو جو ہے وہ ایا آئے گا، یہ بھی منصوب آئے گا، کیونکہ آپ کا جواب کیا آنے والا ہے، احب، میں محبت کرتی ہوں، تو اس میں فعل فاعل ہو گیا. اب یہاں پر جو آپ لکھیں گی لغت العربیہ، لغتا لکھیں گی، صحیح، آنسر میں منصوب لکھنا ہے نا آپ کو یہ، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اس لیے یہ ایا آئے گا، ایو نہیں آئے گا. اس کا جو منصوب کا ہے وہ منصوب ہی آئے گا یہاں پر، کیونکہ ہم مفعول بھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مفعول بھی کیسے لکھی جاتی ہے، منصوب لکھی جاتی. منصوب لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا ایا بھی جو آیا ہے وہ منصوب آیا ہے. کیا یہ والے جملے میں ہم مفعول بھی کے بارے میں بات کر رہے تھے یہاں، ایو بیتن ھذا، میم یہاں تو مضاف الیہ کی بات ہو رہی تھی نا. یہاں پر تو پیش لگا ہے. کیونکہ یہ منصوب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یا مضاف مضاف الیہ.
آپ دیکھیں ہو سکتا ہے صفت کی بات چل رہی ہو، کوئی اور سی بھی بات چل رہی ہو. اس کا آنسر بتائیے. ایو طالبین خرجا، کون سا اسٹوڈنٹ نکل کے گیا ہے؟ بتائیے آنسر آپ کیا کریں گی اس کا؟ آنسر بنائیے. کوئی بھی، لمبا چھوٹا نیا، یا جو پاکستان سے ہے، کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی آیا تھا، جو جدید ہے، جو کوئی بھی بتائیے. نیو اسٹوڈنٹ چلا گیا، کیا کر رہے تھے؟ تو طالب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. نیا، صحیح. یا ویک اسٹوڈنٹ چلا گیا، یا مجتہد. تو طالب مجتہد، تو وہ صفہ موصوف ہوگی. وہ آپ کا مفعول بھی کے بارے میں بات نہیں چل رہی تھی کہ ایو، اس لیے یہ مفعول لکھا گیا ہے، ایو لکھا گیا ہے. کبھی بھی منصوب کے بارے جب مفعول بھی کے بارے میں ہو تو آپ کا ایہ آئے گا، منصوب آئے گا. بس یہ پارٹ تھا یہاں پر. یہ اتنا سا یہاں پہ بڑھا لیجئے، کیونکہ مفعول بھی کے بارے میں سوال ہو رہا تھا، اس لیے یہ ایہ آیا ہے. اور مفعول بھی جو ہے وہ منصوب لکھی جاتی ہے، اس لیے ایہ بھی منصوب لکھی گئی ہے. بس سمجھ میں آیا اتنا انشاءاللہ؟ یس میم، تھوڑا تھوڑا باقی آ جائے گا انشاءاللہ. اتنا جملہ لکھ لیجیے یہاں پہ کہ مفعول بھی منصوب ہوتی ہے، اس لیے ایہ بھی منصوب لکھی گئی ہے سوال میں. کیونکہ ہم اس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون سی لینگویج تم کو پسند ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ایسا کچھ 3 لوگوں کے بعد فعل، فاعل، مفعول بھی نہیں دکھ رہا ہے. کون سا اگر تم کو، تم اس طرح کا کوئی تھرڈ بھی بات ہو رہی ہوتی تب 3 چیزیں ہوتی نا. بس یہ ڈائریکٹ گھر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ یہ گھر کون سا ہے. تو بتائیں گے یہ گھر پرانا ہے، یہ نیا گھر ہے، یہ قریب والا گھر ہے، یہ دور والا گھر ہے. یہ مفعول بھی کا پھر آنسر جو ہے اس میں نہیں آ پائے گا. صحیح. کون سا اسٹوڈنٹ چلا گیا، بس اب آپ تو اسٹوڈنٹ کی صفات بتا دینی ہے. اسی طرح گھر کی بھی صفات بتا دینی ہے کہ بڑا گھر ہے. یہ کون سا گھر ہے؟ یہ بڑا والا گھر ہے، بڑا گھر ہے یہ. بس تو کون سا اسٹوڈنٹ چلا گیا؟ ویک اسٹوڈنٹ چلا گیا. تو وہ مفعول بھی پورا نہیں بن کے آ رہا ہے. وچ کنٹری، تم کون سے شہر سے ہو؟ تو آپ اس کے جواب دیں گی، میں شہر کا نام بتا دیں گی، یعنی اس کی صفات لگا دیں گے اس کے ساتھ. بڑی کنٹری سے ہوں، چھوٹی کنٹری سے ہوں، یا دور والی کنٹری سے ہوں، قریب والی، یا پھر اس خاص کوئی آپ اس کا نام لے کے آ جائیں گے، اس کنٹری سے ہوں. صحیح. تو یہ فعل، فاعل، مفعول بھی جتنا جملہ نہیں ہے، 3 چیزیں نہیں آ رہی ہیں اس میں، بس 2 چیزیں آ رہی ہیں. اور دوسری چیز کے ساتھ اس کے صفات، اسی کی کوالٹی، اسی کی صفات، کچھ ایسی چیز بڑھ جائے گی بس. لیکن یہاں پر آپ کے 3 نام آنے والے ہیں کہ میں پہلا ہو گیا، محبت کام ہو گیا دوسرا، پھر تیسری چیز ہو گئی لغت العربیہ. اس لیے یہ مفعول بھی ہے. چلیں لیسن 5 سے انشاءاللہ نیکسٹ میں شروع کرنا ہے، اور ورک بک ختم ہو جائے گی. تو بس اب آپ لوگ پریکٹس کیجئے، پریکٹس کر کے ادھر ڈالیے جو بھی آپ لوگ سالو کر رہے ہیں مل کر کے. اور سب لوگ اپنا نام ایک ایسی لسٹ بنا لیجئے جس میں سارے اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے کہ 6 یا 8 جتنے بھی آپ لوگ ہیں، ان سب کا نام ایک ساتھ لکھ لیجئے. اور اس کے اوپر ہیڈنگ ڈالیے، لکھیے چارٹ، ضمیر کا چارٹ. پھر سب کے ٹک نیچے اسی کو کاپی پیسٹ کیجیے. سب لوگ اپنا اپنا ٹک لگا کے بھیجتے ہیں، میرا بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. ایک بھیجا جائے گا گروپ پہ، اس سے آپ لوگ ٹیلی کر لیجیے گا. ٹھیک. تو 3 کے میسج بنا کے، شاید آپ سمجھ رہی ہیں ہم کیسے کرنے کہہ رہے ہیں؟ میم ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے. ہاں دیکھیے، سارے اسٹوڈنٹ کے نام ہونے چاہیے. ایک میسج بنائیے، سارے اسٹوڈنٹ کے نام ہونے چاہیے، اور اوپر ہیڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ چارٹ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، ضمیر کا. پھر دوسرا میسج بنائیے، اس میں چارٹ اسم اشارہ کا ہو. تیسرا میسج بنائیے گا، سارے اسٹوڈنٹ کے نام ہونے چاہیے. پھر جس کا ہوتا تھا وہ لوگ اسٹوڈنٹ کے آگے ٹک لگا کے کہ میرا یہ والا چارٹ ہو گیا، میرا یہ والا چارٹ ہو گیا، اس طرح سے. مطلب وہ لوگ خود پھر ٹک لگا کے وہ خود بھیجیں گے یا ہمیں ہاں بھیجنا جس کا، ہوگا؟ نہیں آپ ان سے پوچھے نہیں، آپ بس یہ ایک میسج بنا کے ڈال دیں، اور جس کا ہوتا جائے وہ اسے کاپی پیسٹ کرے، ٹک لگائے اور ڈال دیں دوبارہ. اوکے اوکے میم، یس سمجھ گئی. ٹھیک. یہ 3 اس طرح سے بننے ہیں. پھر اور ورک بک، دوسرا کام ابھی پہلے بک کا ختم کیجیے.
کہ سارے ایکسرسائز ہو گئے ہوں، پھر ورک بک کی طرف جا کے انشاءاللہ نکالنا شروع کریں گے کہ ہم لوگ سے ریلیٹڈ کون سے. ٹھیک چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.